سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22، سورہ ابراہیم کا 4واں رکوع اور 13ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا اور حساب سے فراغت ہو جائے گی، جنتی جنت کا اور جہنمی جہنم کا حکم پا کر جنت اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اور جہنمی شیطان پر ملامت کریں گے اور اس کو برا کہیں گے کہ بد نصیب تو نے ہمیں گمراہ کر کے اس مصیبت میں گرفتار کیا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا، جنتی جنت میں پہنچ چکے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو وہ شیطان کو برا کہیں گے۔ تو اس کے جواب میں شیطان یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، آخرت میں نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ ملے گا۔ اللہ کا وعدہ سچا تھا، سچا ہوا۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا۔ میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، نہ نیکیوں پر ثواب ملنا ہے نہ برائیوں پر عذاب ملنا ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ میں نے یہ کہا تھا تو میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا، تمہیں دعوت دی، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے میری مان لی۔ شیطان یہ کہے گا کہ میں نے تمہیں اپنے اتباع پر مجبور نہ کیا تھا، مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں تمہیں زبردستی گناہوں کی طرف اور کفر کی طرف لے جاتا۔ میں نے تو صرف تمہیں مشورہ دیا، تمہیں اپنی طرف بلایا اور تم نے میری بات مان لی۔ دوسری بات، شیطان یہ کہے گا کہ میں نے جو تمہیں باتیں کہیں اور جو تم سے وعدے کیے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، تو ان باتوں پر میں نے تمہارے سامنے کوئی حجت، کوئی برہان، کوئی دلیل پیش نہیں کی تھی، تو تم نے بغیر دلیل کے، بغیر حجت و برہان کے میری باتیں مان لی اور میرے بہکاوے میں آ گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے فرمایا تھا شیطان کے بہکائے میں نہ آنا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کی طرف سے دلائل لے کر تمہارے پاس آئے، انہوں نے حجتیں پیش کی، برہانے قائم کی، دلائل دیے، تو تم پر خود لازم تھا کہ تم رسولوں کی پیروی کرتے اور ان کے روشن دلائل اور معجزات ظاہرہ سے باہرہ سے منہ نہ پھیرتے اور میری بات نہ مانتے اور میری طرف تم توجہ نہ کرتے، مگر تم نے ایسا نہ کیا۔ محترم پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین محشر کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے۔ شیطان جب یہ کہے گا تو لوگوں کو بہت شرمندگی ہوگی، اور بات بھی دیکھیں بالکل حقیقت ہے کہ شیطان ہمیں نماز سے یا ایمان سے روکنے کا صرف وسوسہ دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے۔ اگر ہم نماز کے لیے جانا چاہیں تو نہ وہ ہمارے پاؤں پکڑ سکتا ہے، نہ ہمیں وہ روک سکتا ہے، صرف وہ وسوسہ دیتا ہے یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں۔ افسوس ہم اس کی بات مان لیتے ہیں اور گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں۔
شیطان کو کوئی ایسی طاقت تو حاصل نہیں جو بیچ میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں آپ کو یہ نیک کام نہیں کرنے دوں گا. صرف وہ ایک خیال ذہن میں ڈالتا ہے. پھر شیطان کی باتوں پر شیطان کے پاس کوئی دلائل بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، اس کے محبوب کو ہمارے درمیان بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائیں. پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے، کتنا چین نصیب ہوتا ہے، کیسی غیبی مدد ہوتی ہے، کیسی برکتیں ہوتی ہیں. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہوں کی کیسی نحوستیں آتی ہیں. اس کے باوجود افسوس اگر ہم شیطان کی باتیں مانیں. شیطان پھر کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو، خود اپنے اوپر الزام رکھو. مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ میں دشمن ہوں اور میری دشمنی ظاہر ہے. تو جب میں تمہارا دشمن تھا، میری دشمنی ظاہر تھی، تو دشمن سے خیر خواہی کی امید رکھنا ہی بے وقوفی اور حماقت ہے. تو تم نے مجھ سے خیر خواہی کی امید کیوں رکھی؟ میری بات کیوں مانی؟ میں نے تمہیں کیا دیا تھا؟ تمہارے رب نے تمہیں زندگی دی، ساری نعمتیں دی، لیکن تم نے اپنے رب کی بات نہ مانی اور میری بات مانی. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو. یعنی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا اور آج تم میری مدد نہیں کر سکتے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اس سے سخت بیزار ہوں. شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ہے کہ مشرکین نے جو بتوں کی پوجا کی شیطان کے کہنے پر کی، اسی طرح شیطان کی باتیں ماننا اور رب کے حکم کے مقابلے میں شیطان کی باتوں کو فوقیت دینا واقعی بہت بڑی نادانی ہے. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے. بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے حکم سے. تحیتہم فیہا سلام، اس میں ان کے ملتے وقت کا اکرام سلام ہے، یعنی ان کی تعظیم سلام کے ساتھ کی جائے گی، ان کو عزت بخشی جائے گی. اللہ تعالی کی طرف سے سلام انہیں ملے گا، فرشتوں کی طرف سے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے ان کے لیے سلام ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی، یعنی کلمہ توحید کی. اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی کہ جب کوئی شخص کافر ہو اور کلمہ طیبہ پڑھے، کلمہ توحید پڑھے، مسلمان ہو جاتا ہے، پھر مسلمان ساری زندگی اس کلمے سے پیار کرتا ہے اور اس کلمے کا نور اس کے لیے قبر اور آخرت میں بھی نور کا باعث ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ بات کی، اس پاکیزہ کلمے کی کیسی مثال بیان فرمائی. کشجرۃ طیبۃ، جیسے پاکیزہ درخت، اصلها ثابت، جس کی جڑ قائم ہے،
وفرعها فی السماء، اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ کلمہ ایمان کی مثال ایک ایسے درخت سے بیان کی گئی کہ جس کی جڑیں زمین میں بہت مضبوط ہوں اور قائم ہوں، دور دور تک پھیلی ہوئی ہوں، اور تنا انتہائی طویل ہو، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں۔ تو یہ ایسا درخت ہے جو ہر وقت پھل دے گا، ہر وقت سرسبز و شاداب رہے گا۔ اسے پانی نہ بھی دیا جائے تو اس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، وہ خود ہی پانی حاصل کر لیتی ہیں۔ ایسے ہی کلمہ ایمان ہے کہ اس کی جڑ مومن کے دل کی زمین میں ثابت اور مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی شاخیں یعنی نیک اعمال آسمان میں پہنچتے ہیں، اور اس کے ثمرات برکت اور ثواب ہر وقت حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ایمان کا کلمہ مومن کے دل میں ثابت اور مضبوط ہے۔ اس کی برکت سے مومن کے نیک اعمال آسمانوں میں پہنچتے ہیں، اور ان نیک اعمال کی برکتیں اور ثواب مومن دنیا اور آخرت میں حاصل کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، وہ درخت بتاؤ جو مومن کے مثل ہے، اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے۔ یعنی جس طرح مومن کے اعمال ضائع نہیں ہوتے اور اس کی برکتیں ہر وقت حاصل رہتی ہیں۔ صحابہ کرام نے بہت سوچا، ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہ گرتے ہوں اور جس کا پھل ہر وقت موجود رہتا ہو؟ چنانچہ جنگل کے درختوں کے نام لیے۔ جب ایسا کوئی درخت خیال میں نہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تھا تو میرے دل میں آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ تشریف فرما تھے، میں چھوٹا تھا، اس لیے میں ادباً خاموش رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ سمجھیں اور ایمان لائیں، کیونکہ مثالوں سے معنی اچھی طرح دل میں جاگزین ہو جاتا ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات کی مثال۔ گندی بات سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ گفتگو جو کفریہ ہے، کلمہ کفر، وہ جملے جو مومن کو بھی کافر بنا دیتے ہیں، وہ جملے جو کافر بکتے ہیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندی بات کی مثال، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، جیسے ایک گندا درخت، ایک گندا پیڑ کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا۔ ما لہا من قرار، اب اسے کوئی قیام نہیں۔ مثلا اندرائین کا پودا جس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے اور بو بڑی ناگوار ہوتی ہے، اسی طرح مثلا لہسن کہ وہ انتہائی بدبودار ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا درخت کہ جس کی شاخیں آسمانوں میں بلند نہیں ہے، جس کا تنا طویل نہیں ہے اور نیچے جڑیں زمین میں ثابت نہیں ہے،
اسے ایک ہلکی سی ہوا کا جھونکا گرا دیتا ہے. اگر اسے اوپر سے کاٹ دیا جائے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جس پودے کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پودے کو اوپر سے کاٹ دیں تو پھر دوبارہ وہاں سے پودے کی کومپل پھر اگ جاتی ہے. یہاں پہ فرمایا ما لہا من قرار، اب اسے کوئی قیام نہیں، کوئی قرار نہیں، کیونکہ جڑ اس کی زمین میں ثابت اور مستحکم نہیں، شاخیں اس کی بلند نہیں ہوتی. یہی حال کفری باتوں کا ہے کہ اس کی کوئی اصل ثابت نہیں اور کوئی حجت اور برہان نہیں رکھتا جس سے استحکام ہو، نہ اس میں کوئی خیر و برکت کہ وہ بلندی قبول پر پہنچ سکے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. یعنی اللہ تعالی ایمان والوں کو کلمہ ایمان پر ثابت رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں، کہ وہ ابتلا اور مصیبت کے وقتوں میں بھی صبر کرتے ہیں اور ایمان پر قائم رہتے ہیں، حق کی راہ میں وہ ثابت قدم رہتے ہیں، حق کی راہ سے اور دین اسلام سے نہیں ہٹتے، یہاں تک کہ ان کی زندگی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اور یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ایمان والوں کو حق بات پر ثابت رکھتا ہے، یعنی قبر میں، آخرت میں ثابت رکھتا ہے، اس سے مراد قبر میں ثابت رکھتا ہے. آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے. جب منکر نکیر آ کر ان سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، مر ربو کا، تمہارا دین کیا ہے، ما دینو کا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کی نسبت تو کیا کہتا تھا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، تو مومن اس منزل میں اللہ کے فضل سے ثابت رہتا ہے اور کہہ دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا دین اسلام ہے، دینی الاسلام، یہ میرے نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندے، اس کے رسول، ھذا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ. پھر اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور اس میں جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور وہ قبر روشن منور کر دی جاتی ہے اور آسمان سے ندا ہوتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے. وہ قبر میں منکر نکیر کو جواب صحیح نہیں دے سکتے اور ہر سوال کے جواب میں یہی کہتے ہیں ہائے ہائے میں نہیں جانتا، ہائی ہاتا لا ادری. آسمان سے ندا ہوتی ہے میرا بندہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا فرش بچھاؤ، آگ کا بچھونا، دوزخ کا لباس پہناؤ، جہنم کی طرف دروازہ کھول دو، اس کو جہنم کی گرمی اور جہنم کی لپٹ پہنچتی ہے اور قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف آ جاتی ہیں. عذاب کرنے والے فرشتے اس پر مقرر کیے جاتے ہیں جو لوہے کے گرزوں ہتھوڑوں سے مارتے ہیں. اعاذنا اللہ تعالی من عذاب القبر وثبتنا علی الایمان، اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہے کرے. سورہ ابراہیم کا چوتھا رکوع مکمل ہوا. اس رکوع میں قبر کا ذکر کیا گیا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.
جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کو سلامت لے کر جائیں، خیر و عافیت کے ساتھ ہم جئیں، خیر و عافیت سے اس دنیا سے جائیں۔ جب دنیا سے جائیں تو اللہ راضی ہو، اس کے محبوب راضی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی شاندار رشک بھری شہادت نصیب فرمائے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔